وزیر اعظم شہباز شریف کا آسان خدمت مرکز کا دورہ، افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ آسان خدمت مرکز میں دستیاب سہولیات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آسان خدمت مرکز سے عوام کو بے پناہ آسانیاں میسر آئیں گی۔ جدید ٹیکنالوجی آذربائیجان کی طرف سے پاکستان کے لیے قیمتی تحفہ ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ گلگت اور مظفر آباد میں بھی اسی طرح کے آسان خدمت مراکز قائم کیے جائیں گے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان حکومت کو تحفے کے طور پر بھی ایسے مراکز دیے جائیں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت کی کارکردگی اور مستقل کے حکمت عملی پر تفصیلی بریفنگ۔ اسلام آباد میں تقریب منعقد۔ بلاول بھٹو نے خطاب میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں بھاری عوامی اکثریت سے اقتدار میں آئی۔ سندھ حکومت نے ہر دور میں مشکلات کا مقابلہ مؤثر حکمت عملی کے ساتھ کیا اور عوامی فلاح کو ترجیح دی۔ سندھ میں پہلی بار کینسر علاج کے لیے سائبر نائف ٹیکنالوجی متعارف کروائی۔ سندھ حکومت ملک میں مہنگا ترین کینسر علاج بھی بلا معاوضہ فراہم کر رہی ہے، جو عوامی خدمت کے عزم کی عملی ثبوت ہے۔ لاہور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بھی افتتاحی تقریب میں شریک رہے۔ نواز شریف، مریم نواز اور خواجہ آصف کا اسٹیٹ لاؤنج کا دورہ۔ ڈی جی پی اے ایئر وائس مارشل ذیشان سعید کی اپ گریڈیشن منصوبے پر بریفنگ۔ ایئرپورٹ پر مسافروں کے لیے عالمی معیار کی سہولیات فراہم کرنے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ریلوے کارکردگی پر مشاورتی اجلاس، نجی شعبوں کے ماہرین بھی شریک۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان ریلویز قلیل وسائل کے باوجود مؤثر کارکردگی دکھا رہا ہے۔ ادارہ جاتی اور انتظامی اصلاحات کے بغیر ریلوے کی ترقی ممکن نہیں۔ ریلوے اصلاحاتی ادارے کے منافع بخش بنائے گی۔ متعلقہ اداروں سے مشاورت کے بعد حکومت اگلے ہفتے ریلوے کے لیے روڈ میپ پیش کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر اطمینان کا اظہار۔ رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے بتایا کہ صدر آصف علی زرداری بحرین کے دورے پر ہیں، جس میں دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم نے جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کی۔ پاکستان نے صومالی لینڈ سے متعلق اپنے موقف کا اعادہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے۔ ISPR ونٹر انٹرنشپ 2026 ملک کے 25 شہروں سے 27 مقامات پر جاری۔ 4,500 سے زائد طلبہ شریک۔ قومی سلامتی اور فکری تربیت پر خصوصی لیکچرز، فوجی تنصیبات کے دورے، طلبہ کو پیشہ ورانہ تربیت اور دفاعی معاملات سے آگاہی۔ انٹرنشپ کا مقصد نوجوانوں کو بااعتماد، باصلاحیت اور قومی شعور سے معزز کرنا۔ پروگرام منفی پروپیگنڈے کے خلاف برعکس حقیقی حقائق سے آگاہی کا مثبت پلیٹ فارم۔ شرکا نے کہا کہ ISPR انٹرنشپ نوجوان نسل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس سے سیکھنے، سوچنے اور عملی میدان میں آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ وزیر اعظم کے خصوصی معاون ہارون اختر خان کی ازبکستان کے نائب وزیر سرمایہ کاری، صنعت و تجارت شاہرخ غلاموف سے اہم ملاقات ہوئی۔ پاک ازبک تعلقات میں نئی پیش رفت اور تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور۔ ہارون اختر خان نے کہا کہ وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کی باہمی تجارت $2 ارب تک پہنچائی جائے۔ ازبک نائب وزیر شاہرخ غلاموف نے کہا کہ دونوں ممالک تجارت، سرمایہ کاری، سیاحت اور صنعت میں تعاون کو نئی جہت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ DIG میں رات گئے دہشت گردوں کا پولیس چیک پوسٹ پر حملہ، پولیس کی مؤثر جوابی کارروائی، 2 خوارج ہلاک، حملے میں 1 پولیس اہلکار زخمی، اسپتال منتقل۔ پولیس نے بروقت کارروائی میں حملہ ناکام بنا دیا۔ DPO صاحبزادہ سجاد احمد نے کہا امن دشمن عناصر کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ ضلع میں امن و امان خراب کرنے کسی بھی کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ افغانستان میں غربت اور حکومتی تسلط کا بڑھتا اثر، بغاوت بھڑکنے کا خدشہ۔ سابق افغان وزیر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ انوار الحق احادی نے خبردار کیا ہے کہ عوام کی ناراضگی طالبان کے خلاف غصے میں بدل رہی ہے۔
افغان عوام طالبان سے اقتصادی بحران اور روزگار کے حوالے سے جواب دہی کی توقع رکھتے ہیں۔ یونیسیف کے مطابق افغانستان میں تقریباً نصف بچے شدید غذائی غربت کا شکار ہیں۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہر 4 میں سے 1 نوجوان بے روزگار ہے۔ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے لیے قانون اور ریگولیٹری نظام قائم۔ پاکستان کرپٹو کونسل اور ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی قائم۔ وزیر اعظم کی ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے وفد سے ملاقات۔ MOU پر دستخط۔ کرپٹو مائننگ ٹرانزیکشنز اور فائنٹیک پائلٹ منصوبے کا آغاز۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رچری وٹکوف نے کہا کہ عالمی ڈیجیٹل معیشت میں پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔ حکومتی اقدامات سے ڈیجیٹل پاکستان اور کرپٹو معیشت کو نئی سمت ملے گی۔ پولیس افسران کی مالی مشکلات دور کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پولیس افسران کی تنخواہیں بہتر بنانے کے عزم کا اظہار۔ کہا کہ زیر تربیت ASPs کو پاسنگ آؤٹ پر پلاٹ دیے جائیں گے۔ ASPs کو 1 ماہ کی تربیت کے لیے بیجنگ بھیجنے کا اعلان۔ پولیس ٹریننگ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ۔ افسران کی پروموشن کے مسائل حل کرنے اور جدید سہولیات فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ فرسٹ لیڈی آصفہ بھٹو زرداری کا بحرین نیشنل میوزیم اور پرل میوزیم کا دورہ۔ بحرین کے ثقافتی وراثت اور تاریخی اثاثے کا قریبی مشاہدہ۔ بحرینی حکام کی جانب سے پرتپاک استقبال۔ دونوں عجائب گھروں کی تفصیلی رہنمائی ٹور۔ آصفہ بھٹو زرداری کا ثقافتی ورثے کے تحفظ پر زور۔ پاکستان اور بحرین کے درمیان ثقافتی سفارتکاری کے فروغ پر اتفاق۔ قائم مقام گورنر ملک احمد خان سے چینی قونصل جنرل کی الوداعی ملاقات۔ پاک چین تعلقات، تجارتی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری پر بات چیت۔ دفاع، تعلیم اور توانائی میں پاک چین تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملک احمد خان نے کہا کہ پاک چین دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مضبوط ستون ہے۔ CPEC پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا گیم چینجر منصوبہ ہے۔ چینی قونصل جنرل نے پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت سی یادیں ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کے عوام محبت اور اخوت کے مضبوط رشتے میں بندھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت PPL اور سوئی سدرن گیس کمپنی حکام کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کوئٹہ زیارت۔ سوئی اور قلات میں کم گیس پریشر پر اظہار برہمی۔ حکام کو فوری اقدامات کا حکم۔ صورتحال سے متعلق وزیر اعظم کو خط لکھنے کا اعلان کر دیا۔ کہا گیس کی عدم دستیابی ناقابل قبول ہے، فوری حل نکالا جائے۔ صوبے کے لیے سنگین یہ محدود الوکیشن باعث تشویش ہے۔ حکومت شدید تکلیف میں ہے۔ رینجرز کی ریاست آباد میں کارروائی۔ اسٹریٹ کرائم میں ملوث 4 ملزمان گرفتار۔ ملزمان سے اسلحہ، موبائل فونز، موٹر سائیکل اور نقدی برآمد۔ ملزمان ڈکیتی اور منشیات فروشی میں ملوث منظم گینگ کا حصہ تھے۔ گرفتار افراد عادی جرم ہیں۔ مختلف تھانوں میں مقدمات درج۔ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ رینجرز کے عوام سے جرائم کی اطلاع پر ہیلپ لائن 1101 پر دینے کی اپیل۔ امریکہ نے پاکستان سمیت 75 ممالک کے شہریوں کے لیے امیگرنٹ ویزا پروسیس معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ان ممالک کے تارکین امریکی ٹیکس دہندگان کی رقم سے استفادہ کرتے تھے۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کے مطابق فہرست میں پاکستان، افغانستان، ایران، روس، عراق اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ ویزا معطلی کا اطلاق 21 جنوری سے ہوگا۔ امریکی سفارت خانوں کو موجودہ قوانین کے تحت ویزے جاری نہ کرنے کی ہدایت۔ محکمہ خارجہ نے ویزا معطلی کے عمل کی کوئی مدت مقرر نہیں کی۔ ملک بھر میں سردی، بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری۔ شدید دھند کے باعث پنجاب کی متعدد موٹر ویز بند ہیں۔ M2، M3، M4، M5 اور M11 پر ٹریفک معطل ہے۔ لاہور ایسٹرن بائی پاس پر بھی دھند کے باعث آمد و رفت بند ہے۔ قومی شاہراہ پر حد نگاہ 0 سے 100 میٹر تک محدود رہ گئی۔ موٹر وے پولیس کی دھند میں محتاط ڈرائیونگ کی ہدایت۔ بگ بیش لیگ زمان خان کا آخری شاندار اوور بیرسن ہیٹ کو جتوا دیا۔ زمان خان نے آخری اوور میں 6 رنز کامیابی سے دفاع کیا۔ ہوبرٹ کو بیرسن بیٹ سے
کے ہاتھوں 3 رن سے شکست۔ آخری اوور میں زمان خان نے صرف 2 رنز دیے اور 1 وکٹ حاصل کی۔ دباؤ کے لمحات میں پاکستانی فاسٹ بالر کی شاندار کارکردگی، زمان خان نے بظاہر ہارا ہوا میچ برسبن ہیٹ کو جتوا دیا۔ بھارت کے وراٹ کوہلی 4 سال بعد پھر نمبر 1 بیٹر بن گئے۔ آئی سی سی نے پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ کوہلی نے ہم وطن روہت شرما کو پیچھے چھوڑ دیا۔ نیوزی لینڈ کے ڈیرل میچل دوسرے نمبر پر آ گئے۔ T20 رینکنگ میں پاکستان کے صاحبزادہ فرحان 1 درجہ ترقی کے بعد 5ویں نمبر پر پہنچ گئے۔ سلمان آغا کی 13ویں درجے بہتری کے بعد 41ویں پوزیشن۔ آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں جو روٹ کا پہلا نمبر، ٹریوس ہیڈ تیسرے اور اسٹیو اسمتھ چوتھے نمبر پر موجود۔ اور بی پی ایل میں کھلاڑیوں کے بائیکاٹ سے میچ منسوخ ہونے کا خدشہ۔ رائل اور نواخی ایکسپریس کے میچ مقرر وقت پر شروع نہ ہو سکا۔ بنگلہ دیش کھلاڑیوں کا ملک کے غیر کرکٹ سرگرمیوں کے بائیکاٹ کا اعلان۔ نجم الاسلام کے متنازع بیان پر کھلاڑیوں کا استعفے کا مطالبہ۔